معزز سامعین و اکرام و ناظرین اعظام و خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ سب کے لیے نئی ویڈیو میں صلاۃ التسبیح کی نماز لے کر آیا ہوں، اور انشاءاللہ اس کا طریقہ اور اس کی فضیلت دونوں انشاءاللہ میں آپ سب کے گوش و گزار کروں گا۔ اور آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری چھوٹی بڑی ویڈیوز تمام سب آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم صلاۃ التسبیح کے بارے میں جانتے ہیں کہ آخر صلاۃ التسبیح کی نماز کیا ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں۔ صلاۃ التسبیح میں بے انتہا ثواب ہے۔ بعض محققین فرماتے ہیں کہ اس کی بزرگی سن کر ترک نہ کرے گا مگر دین میں سستی کرنے والا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا کہ اے چچا جان، کیا میں تم کو عطا نہ کروں؟ کیا میں تم کو بخشش نہ کروں؟ کیا میں تم کو نہ دوں؟ کیا تمہارے ساتھ احسان نہ کروں؟ 10 خصلتیں ہیں کہ جب تم کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ 10 خصلتیں ہیں کہ جب تم کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اگلے گناہ، پچھلے گناہ، پرانے گناہ اور نئے گناہ، اور جو تم نے بھول کر کیا اور جو تم نے قصداً کیا، یعنی جان بوجھ کر تم سے گناہ ہو گیا۔ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ، پوشیدہ گناہ ہو یعنی چھپا ہوا ہو یا ظاہر گناہ۔ اس کے بعد صلاۃ التسبیح کی ترکیب تعلیم فرمائی۔ پھر فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے کہ ہر روز ایک بار پڑھو تو ضرور کرو، اور اگر روز نہ کر سکو تو ہر جمعہ میں ایک بار ضرور صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھا کرو، اور یہ بھی نہ کر سکو تو مہینے میں ایک بار ضرور صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھا کرو، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو پوری عمر میں ایک مرتبہ ضرور صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صلاۃ التسبیح کی کتنی اہمیت ہے، اور صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے والا یقیناً اللہ کے فضل سے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید اسی فرمائی کہ کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ تو ضرور پڑھ لیں تاکہ بندہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے۔ اس نماز کی ترکیب سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ سے اس طرح مذکور ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد یعنی اللہ اکبر کہہ کے جب ہم صلاۃ التسبیح کی شروعات کریں گے، یعنی اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھیں گے، تو اس کے بعد ہمیں ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اور پھر اس کے بعد 15 مرتبہ ہم اس تسبیح کو پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے بعد ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، اور پھر کسی سورت کی تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے ہم 10 مرتبہ اس
تسبیح کو پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے بعد ہم رکوع کریں گے۔ رکوع میں تسبیح و تحمید کے بعد ہمیں پھر 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر ہمیں رکوع سے اپنے سر کو اٹھانا ہے، اور پھر ہم تسبیح و تحمید کے بعد پھر سے ہم 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد ہم سیدھا سجدے میں جائیں گے، اور سجدے میں جا کر تسبیح و تحمید کے بعد پھر ہم 10 مرتبہ سجدے میں ہی اس تسبیح کو پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے بعد ہم سجدے سے جب اپنے سر کو اٹھائیں گے تو دونوں سجدوں کے درمیان، یعنی 2 سجدے ہم نماز میں کرتے ہیں، ہمیں صلاۃ التسبیح کی نماز میں بھی دو ہی سجدے کرنے ہیں، تو دونوں سجدوں کے درمیان جب ہم پہلے سجدے سے سر اٹھائیں گے تو پھر ہمیں 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد آپ دوسرے سجدے میں چلے جائیں، اور پھر دوسرے سجدے میں اسی طریقے سے 10 مرتبہ آپ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے بعد آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اب آپ دیکھیں کہ پہلی رکعت میں 75 مرتبہ ہمیں اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں ثنا کے بعد 15 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے تو 25 مرتبہ ہو گئے، اور رکوع میں 10 مرتبہ پڑھنا ہے تو 35 مرتبہ ہو گئے، اور رکوع سے جب ہم کھڑے ہوں گے سجدے میں جانے سے پہلے پھر ہمیں 10 مرتبہ پڑھنا ہے تو 45 مرتبہ ہو گئی، اور پھر ہم سجدے میں جائیں گے پھر 10 مرتبہ ہو گئی تو 55 مرتبہ ہو گئی، اور پھر ہم سجدے سے سر اٹھا کر 10 مرتبہ پڑھیں گے تو 65 مرتبہ ہو گئی، اور پھر ہم جب دوسرے سجدے میں پڑھیں گے تو ٹوٹل ملا کر 75 مرتبہ اس تسبیح کو ہمیں ہر رکعت میں پڑھنا ہے۔ تو آپ 75 یعنی 4 رکعت کی نماز ہے، تو اس سے ہمیں 4 رکعتوں میں 75 مرتبہ پڑھنا، یعنی ٹوٹل ملا کر 300 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ آپ ذرا سا غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے آپ کو بآسانی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے 1 رکعت مکمل کی ہے، اسی طریقے سے 4 رکعت کو مکمل کر لیں گے، لیکن ہمیں ثنا پہلی رکعت میں ہی پڑھنا ہے۔ اب جب دوسری رکعت کے لیے جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہم سب سے پہلے اس تسبیح کو پڑھیں گے، 15 مرتبہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت کی تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، رکوع میں 10 مرتبہ پڑھیں گے، قیام میں 10 مرتبہ پڑھیں گے، اور پھر دونوں سجدوں میں اور دونوں سجدوں کے درمیان جو ہے 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ تو اس طریقے سے ٹوٹل ملا کر 75 مرتبہ ہو گئے۔ اسی طریقے سے ہمیں 4 رکعت جو ہم عام نمازیں پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں دونوں دھیان رکھنا ہے کہ جو عام نمازیں ہم پڑھتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں اس میں بھی وہی کرنا ہے، صرف ان تسبیحات کو ایڈ کر لینا ہے، یعنی اس تسبیح کو ہمیں زیادہ پڑھنا ہے، باقی ہم عام نمازوں کی طرح ہی اپنی نمازوں کو ادا کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس نماز میں کون سی سورت پڑھی جائے؟ تو فرمایا سورہ تکاثر، یعنی پہلی رکعت میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین
ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یعنی پہلی رکعت میں ہمیں جب ہم سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھیں گے تو بہتر یہ ہے کہ آپ سورۃ التکاثر پڑھیں، ہے نا۔ اب آئیے اس کے بعد میں دوسری رکعت میں والعصر فرمایا، یعنی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ہے نا۔ اور پھر تیسری رکعت میں فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اور پھر چوتھی رکعت میں فرمایا قل هو اللہ احد پڑھیں، یعنی سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوان و حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اس نماز میں سلام سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، یعنی جس طریقے سے ہم سلام پھیرنے سے پہلے دعائے معصورہ پڑھتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ دعائے معصورہ کے بعد اس دعا کو پڑھیں۔ آپ سب اسے سنیں، لکھ لیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہم انی اسألک توفیق اہل الہدی و اعمال اہل الیقین و مناصحت اہل التوبۃ و عزم اہل الصبر و جد اہل الخشیۃ و طلب اہل الرغبۃ و تعبد اہل الورع وعرفان اہل العلم حتی اخافک اللہم انی اسألک مخافتا تحذرنی عن معصیتک حتی اعمل بطاعتک عملا استحق به رضاک وحتی اناصحک بالتوبۃ خوفا منک وحتی اخلص لک النصیحۃ حبا لک وحتی اتوکل علیک فی الامور سبحان ظن بک سبحان خالق النور۔ اب اس دعا کو ہمیں نماز کے اندر ہی پڑھنا، یعنی آخری رکعت میں جب ہم تشہد پڑھتے ہیں یعنی التحیات للہ، اس کے بعد میں ہم پڑھتے ہیں درود ابراہیم اور اس کے بعد میں دعائے معصورہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد میں آپ اس دعا کو یاد کر لیں اور نماز کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے اس دعا کو ضرور پڑھ لیں، اور انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ سب سے بڑی برکت تو یہی ہے کہ بندہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو خدا را کوشش یہ کریں کہ روز ایک مرتبہ دن میں ضرور پڑھا کریں، اگر نہ ہو سکے تو ہفتے میں ضرور ایک بار پڑھیں، یا پھر مہینے میں، اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں ضرور ایک مرتبہ اس نماز کو پڑھیں، صلاۃ التسبیح کی نماز کو۔ انشاءاللہ گناہوں سے بھی پاک اور صاف بندہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اس کی تمام تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں سب کچھ اللہ کے فضل سے دور ہو جائیں گی۔ آپ سب صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔